میرا نام مونیکا ہے اور میرا تعلق برازیل سے ہے۔ میں برازیل سے یہاں برطانیہ میں 12 سال پہلے شفٹ ہوئی۔ میری زندگی میں الحمدللہ سب کچھ تھا، اچھے دوست تھے، اچھی فیملی تھی، میں بھرپور اور اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میری زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں البتہ روحانی اعتبار سے میں خود میں ایک کمی محسوس کرتی تھی اور وہ تھی خدا سے تعلق کی کمی۔ جب میں اپنے دل میں دیکھتی تو اپنے دل کو خدا سے خالی دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ بس میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر خلا محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ میری فیملی بہت لونگ تھی، میرے دوست بہت کیئرنگ تھے، ملازمت بہت اچھی تھی، مجھے کسی قسم کی مالی مسائل کا سامنا نہیں تھا، مجھے گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور قدرتی مناظر دیکھنے کا شوق تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹریول کیا کرتی تھی، یعنی ہر طرح سے میں اپنی دنیاوی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ مگر وہ جو میں اپنے اندر خدا کو مسنگ دیکھتی تھی تو وہ ایک ایسا گیپ تھا جسے میں فیل کرنا چاہتی تھی۔ میرا تعلق چونکہ کیتھولک مذہب سے تھا، اس لیے اپنے اندر کی اس خلا کو پر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میں بچپن سے جانتی تھی کہ یہی وہ راستہ ہے جو مجھے گاڈ سے ملا سکتا ہے۔ پھر اسی دوران میری معلومات میں کچھ اضافہ اسلام کے متعلق ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ اسلام بھی اسپریچول راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ بنیادی معلومات مجھے اپنے ایک مسلمان دوست سے ملی۔ پھر میں نے تھوڑا بہت اسلام کے متعلق بھی جاننا شروع کیا۔ اسی طرح میں ایک دن مسجد چلی گئی اور میں نے کہا کہ کیا یہاں کوئی مسلمان ہے جو میرے ساتھ ایک کپ کافی پیے اور مجھے اسلام کے متعلق جو معلومات درکار ہے وہ مجھے معلومات فراہم کرے۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر ہفتے میرے اسی طرح کے مختلف سیشن شروع ہو گئے اور ان کافی میٹنگز کے دوران مجھے اسلام کے متعلق بہت ساری معلومات ملی اور میں نے محسوس کیا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو میرے اندر کے اس روحانی گیپ کو فل کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو اپنی بات صحیح سے سمجھا پا رہی ہوں یا نہیں، مگر کوئی غیبی طاقت تھی، یعنی گاڈ، جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسلام کے راستے کی طرف لا رہا تھا، اور یہی وہ روحانی گیپ تھا جو کہ اب آہستہ آہستہ فل ہو رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں کیتھولک تھی تو میں چرچ نہیں جاتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی اور خدا کے متعلق بھی میرا تصور واضح نہیں تھا کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ مذہبی یا روحانی اعتبار سے میں مکمل خالی تھی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام نے مجھے کب اور کیسے متاثر کرنا شروع کیا تو یہ کوئی ایک لمحے میں نہیں ہوا، یہ بہت سارے لوگوں سے بہت ساری ملاقاتوں کے دوران حاصل کی گئی معلومات تھی جنہوں نے مجھے یہ ریئلائز کرنے پر مجبور کیا کہ اسلام واقعی ایک حقیقی مذہب ہے۔ یہ ان بہت ساری کلاسز کا نتیجہ تھا جو میں نے مسجد میں اٹینڈ کی تھی، اور قرآن پڑھنا اور دیگر کتب کا مطالعہ کرنا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں، مگر میں ہی کیوں سچ کی تلاش میں نکلی اور اس سوال کے جواب میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی کہ خدا نے مجھے اپنی طرف آنے والے راستے کی طرف ہدایت دی تھی، جبکہ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ اس طلب سے محروم تھے۔ تو بس یہی سوچ کر میں خود کو بہت زیادہ خوش قسمت محسوس کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی کا بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں جب بھی لوگوں سے اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے۔ اسلام کی ایک اور چیز جس نے مجھے متاثر کیا کہ اسلام انسانیت کے فائدے کا دین ہے۔ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے ذریعے مالدار لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ مالی طور پر کمزور ہیں۔ بس آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ یعنی گاڈ مجھے سیدھے راستے کی طرف بلاتا رہا اور میں قدم با قدم چلتے چلتے خدا تک پہنچ گئی۔ فارس، اس کو ان سب چیزوں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ مجھے مسجد میں پہلے دن ملا اور پھر مسلسل ان ساری کلاسز کے دوران اس نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔
उसने मेरे बहुत ही उल्टे और बेतुके सवालों के भी बहुत अच्छे से जवाब दिए और वो अक्सर कहता था कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम एक नॉन मुस्लिम हो, इसलिए तुम्हारे दिल में ऐसे सवालात का पैदा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। फिर एक दिन आया कि फारस ने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस्लाम कबूल करके अपनी बाकी ज़िंदगी इस्लाम के मुतालिक गुजारना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं वाकई अपनी बाकी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहती हूँ, और फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने से पहले थोड़ी बहुत झिझक ज़रूर मेरे दिल में पैदा हुई। आप जानते हैं कि शैतान एक मर्तबा तो अपनी आखिरी कोशिश करता है कि आपको सीधे रास्ते से रोक सके, तो बस वो एक सोच थी कि पता नहीं मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्द ही इस सोच से छुटकारा हासिल कर लिया। अगर आप कहें कि क्या इस्लाम से पहले मेरे दिल में इस्लाम के मुतालिक मनफी ख्यालात थे, तो मैं कहूँगी कि हाँ थे। शुरू में ऐसा था, और उसकी वजह वही शुकूक व शुबहात थे जो यूरोपीय माशरे में इस्लाम के मुतालिक आम है। मगर ये सब जल्द ही खत्म हो गया। जब मैंने इस्लाम को जानना शुरू किया तो जल्द ही सब शुकूक दूर हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं खुद को रूहानी तौर पर मुकम्मल महसूस करने लगी थी, और वो जो रूहानियत का गैप मैं अपने अंदर देखती थी वो गैप अब फिल हो चुका था। मगर रूहानी सुकून के साथ साथ एक और चीज़ जो इस्लाम से मिली वो थी औरत की इज्जत। औरत की जो इज्जत और मकाम इस्लाम में है, ऐसी इज्जत मैंने और कहीं नहीं देखी। यानी एक तो माशरे में हर इंसान ही दूसरे इंसान की इज्जत करता है, जिसे आप ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की इज्जत कहते हैं। उस पर औरत के लिए एक्स्ट्रा इज्जत है जो उसे औरत होने की वजह से इस्लाम देता है। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद यहाँ यूके में मेरे दोस्त और मेरे साथ काम करने वाले कुलीग पहली मर्तबा मुझे स्काफ में देखकर शॉक्ड रह गए थे। कुछ का ख्याल था कि मैं किसी मुस्लिम लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ, और किसी का ख्याल था कि मुझे ट्रैप किया गया है। मगर बहुत सारे लोगों का रद्द अमल मुझ पर था और उन्होंने मेरे फैसले को सराहा। अलबत्ता मैंने अभी तक अपने घर वालों को अपने मजहब तब्दील करने के मुतालिक नहीं बताया है, और मेरे ख्याल में मेरी वालिदा शायद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगी, क्योंकि माशरे में आम सोच जो इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक पाई जाती है, आप जानते हैं कि वो कोई अच्छी सोच नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझती कि उनको ये बात अभी फौरन बताई जाए। हाँ, अलबत्ता जब मैं इस साल छुट्टियों में वापस ब्राज़ील जाऊंगी तो उनको इस बारे में ज़रूर आगाह कर दूंगी। मैंने अपनी छोटी बहन को इतना ज़रूर बता दिया था कि मैं इस्लाम के मुतालिक रिसर्च स्टडी कर रही हूँ, और उसका रिएक्शन बहुत मुस्बत था। उसने कहा कि अच्छी बात है, इंसान को नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आखिर में मैं उन तमाम नॉन मुस्लिम्स को पैगाम देना चाहूँगी जो कि इस्लाम के मुतालिक जानने का तजस्सुस रखते हैं कि अपनी तहकीक और मुताला जारी रखें। अगर आपकी रूहानियत के जानिब से तलब सच्ची है तो एक दिन आपको सीधा रास्ता ज़रूर मिलेगा। और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी में चाहूँगी कि मैं दूसरे लोगों को इस्लाम समझने में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम कर सकती हूँ उनको मदद फराहम करूँ। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस्तिकामत दे, आमीन। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।